مر تو سب نے جانا ہے. وہ سوئی نے مجھے بتایا کہ اگلی بات مت کرو, یہیں پہ روک دو. رات مر تو سب نے جانا ہے. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ قیامت کے روز حشر کا میدان لگے گا. اگر اس حشر کے میدان میں ایک بچی بھاگی ہوئی آئے اور آ کر کہے یا اللہ فیصلے فرمانے لگے ہیں, پہلے میری بپا چھوڑ لیں. اذن ملنے پر وہ عرض کرے کہ بار الہ جب پاکستان بنا تھا میرے سامنے میرے گبرو بھائیوں کو شہید کر دیا گیا, میں خاموش رہی تھی, کوئی کلمہ ایسا نہیں کہا تھا جو شکر کے خلاف ہو. تیرا احسان ماننا تھا کہ تو نے پاکستان دیا. میرے ماں باپ کو خان کو خون میں نہلا دیا گیا, میں بولنے تک نہیں. میرے محبوب شوہر کے میرے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. میں نے دانتوں تلے اپنی زبان دبا دی تھی, کہیں ناشکری کا کوئی کلمہ منہ سے نہ نکل جائے. لوگوں نے ہمارے گھر کو جلا دیا. ایک بچہ تھا میرے پاس پلوٹھی کا, ہندوؤں نے مجھ سے اس بچے کو چھینا, فضا میں لگایا اور نیچے نیزے کو کر دیا. اور جب نیزا اس کے جسم میں چبھ رہا تھا اس نے مجھے اماں کہہ کر پکار. میں نے اسے پاکستان کی قیمت سمجھا تھا. اللہ میں نے اس تک نہیں کی تھی. پھر ہندوؤں نے میری عصمت کو لوٹ لیا, سب کچھ لٹا کے پاکستان بنا کے ان لوگوں کے حوالے کر کے آئی تھی. وہ آپ کو بذات نے بھی کہ پاکستان ان لوگوں کے حوالے کر کے آئی تھی. ان سے پوچھ کے میرا مشرقی پاکستان کہاں ہے. آپ اس کی بات کا جواب دے پائیں گے؟ پوچھا تو جانا ہے نا. آپ کو تو ایسا لیڈر چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی بات نہ کرے. آپ کی خوشحالیوں کا دامن صرف دکھا کر مداری کی طرح اپنی تجوریاں بھر لے. زندہ باد کے نعرے اسی کے لیے لگاتے. سندھو دیش کی آوازیں سن رہے ہیں, اور بلوچیوں کے پچھلے 3-4 سالوں کی بھی کاروائیاں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہی ہیں. آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. امریکہ نے ایک نقشہ چھاپا تھا سن 2020 کا. یہ 2000 کی بات, آج بھی نیٹ پہ آپ کو مل جائے گا. اس میں اٹک تک کا سارا علاقہ افغانستان کے ساتھ دکھایا گیا. سندھ سارا صوبہ بمبئی کا حصہ دکھایا گیا. بلوچستان اور ایران کا وہ حصہ جو کردستان ہے, ترکی کا وہ حصہ جو کردستان ہے, اور شام کا حصہ جہاں کرد رہتے ہیں, اس پر گریٹ بلوچستان کی ایک اور ٹیریٹری بنانے کا فیصلہ کیا. تو پچھلے دنوں میں آپ نے شام کی لڑائیوں میں بھی اس کی بات سن لی ہوگی کہ وہ اپنے اس نقشے کو رنگ بھرنے کے لیے کس طرح کام کر رہے ہیں. ایک بڑا بھائی اپنے آپ کو کہنے والا صوبہ پنجاب
اب جنوبی وسطی اور غربی کی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. یہی لیڈر لگا رہے ہیں. 1 یونٹ جس دن توڑا تو کیا تھا, یہی ٹکڑے بنانے کے لیے توڑا گیا تھا. اگر میں اور آپ آج نہ سمجھیں گے تو جو سزا بنگالیوں کو ملی, میرے منہ میں خاک, میرے منہ میں خاک. اللہ کبھی ایسا نہ ہو, اللہ کی سنت بہرحال تبدیل نہیں ہوتی. سنت اللہ لا تبدیل علیہ ولا تحویل علیہ. اس میں سر منہ انحراف بھی نہیں ہوتا. ہاں مہلت اللہ دیتا ہے, مہلت اللہ نے دے رکھی ہے. لیکن ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے ہفتے کی کارروائی, ایک بندے نے کہا یہ پاکستان کے لوگ بڑے پاگل ہیں, دیوانے ہیں رسول اللہ کے, ان کو کہوں گا میں مدینے کی حکومت بنانے لگا ہوں, میرا ساتھ دے دیں گے. تو لوگوں نے ساتھ دے دیا تھا. لیکن پہلی ہی آزمائش آئی, ایک غیر مسلم نے کہا پارلیمنٹ میں کہ ہم عیسائیوں کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں شراب کی اجازت ہے, تو میں عیسائی یہ کہتا ہوں ہمارے دین میں شراب پینے کی ممانعت ہے, اجازت نہیں ہے. ہمارا نام لے کر پاکستان کے اندر یہ کام مت کریں. ہم کہتے ہیں کہ شراب پہ پابندی لگائی جائے. اس بل کو کس نے مسترد کیا ہے جی؟ مدینے کی حکومت کا آپ کو چکمہ دینے والے نے. کب تک دھوکے کھاؤ گے؟ جس نے ان سے وفا کی, میں پروفیسر غلام اعظم سے ملا ہوں, وہ اپنے آپ کو 50,000 شہیدوں کا باپ کہتے ہیں. یہ کیسے وہ بے ہوش ہو گئے تھے؟ انہوں نے اس وقت بھی قربانیاں دی تھی. تو ابھی پچھلے 5 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو وہاں بھی ٹنگا جا رہا ہے. جس ملک کے لیے ٹنگا جا رہا تھا, جس کی محبت میں انہیں لٹکایا جا رہا تھا, یہاں کسی نے بھی اس کے بارے میں ذرا سا بھی احتجاج کیا. اسی فوج نے معاہدہ کیا تھا نا کہ اس موومنٹ کے دوران جتنے جرائم بنگالیوں نے کیے ہیں یا غیر بنگالیوں نے کیے ہیں یا فوج نے کیے ہیں, کوئی کسی پہ مقدمہ نہیں چلے گا. تو فوجی تو تم واپس لے آئے آپ نے, اور ان پہ مقدمہ انہوں نے قانون کو توڑ کر, معاہدے کو توڑ کر ان پہ مقدمے چلانے شروع کر دیے اس ملک کی وفاداری کی وجہ سے. اس وقت بھی 270 افراد کا نام لسٹ پہ ہے جن کو پھانسی دی جانے والی. وہ تو قربانیاں دے کے اللہ کے ہاں عظیم تر ہو جائیں گے. میرا نام کہیں روح سے لوگوں میں نہ لکھ دیا جائے. لوگوں اس کی فکر کرو. پرانے حکیم سے جڑے بغیر اگر آپ کہیں کہ ہم کوئی تبدیلی لے آئیں گے تو 1% بھی اس کا امکان نہیں. قرآن حکیم سے جڑو گے, اللہ آپ کے ذہن کے دریچوں کو کھول دے گا. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مدینہ کی اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اگر حضرت ٹیپو سلطان نے اپنی برکات کے دروازے کھولے تھے تو آج تک اس کی خوشبو جاری ہے یا نہیں جاری؟ اگر انہوں نے اس زمانے میں فحاشی اور عریانی کے خلاف کام کیا تھا, اس وقت بھی پوری ریاست کے اندر 12 یونیورسٹیاں ہیں, 12 کی 12 یونیورسٹیوں میں
مختصر لباس پہن کر کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کا آنا ناممکن ہے. اپنی مرضی کا لباس بھی پہن کر آنا ناممکن ہے. یونیورسٹی لیول پر بھی یونیفارم پہن کر آنا پڑتا. آپ کے یہاں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے؟ ان یونیورسٹیوں اور کالجز کے اندر اور اسکولز کے اندر کوئی طالب علم موبائل لے کے نہیں آ سکتا. آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے. تو کیسے بچو گے؟ وہ کب تھا اور اس کی برکتیں کب تک جاری ہیں؟ باقی ہندوستان میں کیوں نہیں ایسا؟ اس چھوٹے سے خطے نے اسلام کی خوشبو کا مزہ لیا تھا. ہم لوگ تو جگیرداروں وڈیروں اور خاقانوں کی چاپلوسی ہی کرتے رہ گئے. کسی ایسے شخص کو جو غریب ہو لیکن قیادت کی صلاحیت رکھتا ہو، جو یہ کہے کہ میں تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا لیکن اللہ کے دین کو نفاذ کرو تو اس کی یہ برکتیں ہیں، تمہارا اللہ تمہیں دے گا. وہ ذات کی نفی کر کے جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو انہوں تو تھانے دار بھی کرسی نہیں دینا، انہوں کیوں اسی سیٹ دئیے؟ ہے یہ سوچ یا نہیں؟ میں ایسی اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. وہ کلاشن کو بردار ساتھ لے کر آئے، ہم اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. وہ ہمیں لوٹے تو ہم اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. وہ سود کے نظام کو باقاعدہ قائم کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت لے کر گلی گلی نکر نکر پر اللہ کے دین کے خلاف مورچے لگا دے، ہم اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کہتے ووٹ کو عزت دو. اور آدھی قوم کہتی ہے، جس نے کہا کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں. رسول اللہ کی توہین کے لیے اگر آپ کو کوئی اکسائے تو آپ مار روڈ کی ساری اشارے توڑ دیتے ہیں، بینک لوٹ لیتے ہیں اسلام کی محبت میں. جو لوگ آخری حد تک چلے گئے، جنہوں نے کہا اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، تو دنیا میں سزائیں کس نے دی ہیں؟ یہ اسلامی اللہ اس کے رسول نے، صحابہ نے. جس نے صحابہ کو اور میرے رسول کو اور میرے اللہ کو وحشی کہا، لوگوں نے زندہ باد کے نعرے لگاتے. آپ ٹھنڈے پیٹوں رات کو کھانا کھا کے ڈکار مار کے سو جاتے ہیں. آپ کو یہ الارم نظر نہیں آ رہا کہ 24 گھنٹوں میں 10 نوجوان شہید کر دیے گئے ہیں کشمیر کے اندر؟ دنیا میں ذرا سا کچھ ہو جائے تو امریکہ اور یورپ واویلا کر دیتا ہے. یہ انسان نہیں ہے؟ کیوں نہیں پتا چلتا کہ دنیا ایک ہو چکی ہے؟ اللہ نے پہلے دن سے کیا رکھا، الکفر ملت واحدہ. اور یہ ملت واحد تو ہمیں کہا گیا تھا، وہ تو ملت واحد بن گئے ہیں، ہم ملت متفرقہ ہو گئے. کیا دین کی بنیاد پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا لازم ہے کہ غیروں کے کہنے پر ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سندھی، بلوچی، پٹھان بن کر رہیں؟ کبھی اسلام کے نام پہ بھی تو اکٹھے ہونا ہے. میری اگلی کلاس کا وقت ہو گیا. جی چاہتا تھا کہ جس کے گھر میں وہ جوان کی لاش ہو جس کے ابھی 24 سال مکمل نہ ہوئے، اس کے مسئلے کیسے ختم ہو جائے؟ میرے تو نہیں ختم ہوتے. اللہ کرے یہ دکھ جو مجھے ہے آپ کو بھی نصیب ہو جائے.
इस दुख से जो पॉजिटिवली मैं पाकिस्तान को देखना चाहता हूँ कि मैं और आप सब मिलकर इसको इस्लामी पाकिस्तान बना दे। अल्लाह करे ये जज्बा मेरे और आपके अंदर ज्यादा कुव्वत के साथ आ जाए। लोगों, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। वो जो फ्राइड ने कहा था ना कि अंधेरों के खिलाफ शोर मचाने से ज्यादा बेहतर है इस हल्का सा दिया खुद रोशन कर दो। मैंने तो ये दिया जलाया है, मैं आपसे भी कहता हूँ ये दिए जला दो, रोशनी होगी इंशाअल्लाह। वो जो इकबाल ने कहा था कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, आप चमकी और उजाला कीजिए। जो बातें सुनी हैं जाके दूसरों को बताइए, उन्हें साथ लेकर आइए। इंशाअल्लाह अगली आयत अगली दफा पढ़ेंगे, उसी की रोशनी में हम अपनी फिक्र को कहारत देंगे, उसी से हम वजू करेंगे, अपनी सोचों को वो रूप देंगे, वो जाविया देंगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं, जिसको इस्लाम ने सिबगतुल्लाह कहा है। वो अल्लाह का रंग, अल्लाह करे हमें वो नसीब हो जाए। कोशिश कीजिए कि लोगों को समझा के साथ लेकर आए। वक्त अब बहुत थोड़ा है। मैंने आपको क्या बताया, 2020 और चंद दिनों तक 19 शुरू होने वाला है। दुश्मन अपनी चालों में इस वक्त 90 से 95% कामयाब हो चुका। मेरे पास जो बाकी 5% है, मुझे अल्लाह के फजल से अभी भी उम्मीद है कि कौम वापस पलट आए तो अल्लाह हमारा ही साथ देगा, उनका नहीं देगा। आपसे यही तामुन मैं मांगता हूँ, किसी की दरख्वास्त करता हूँ, खुद चमकिए, दूसरों को चमका दीजिए। अपनी फिक्र को ठीक कीजिए, दूसरों को मुनव्वर कर दीजिए। मेरा अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर है। वो बच्चा है तीन सरदार जिन्होंने ये बनाया पाकिस्तान को छोड़ा, उनके अंजाम पे रोशनी डाली डॉक्टर जिया मुझे को भी ने कहा। मैंने छोड़े उनको, मैंने कहा अंधेरों के खिलाफ शोर मचाने से ज्यादा बेहतर है हल्का सा दिया खुद रोशन कर दो। ये दिया रोशन करे, किस किस को पीटेंगे। और मैं सच कहूं कि मशरकी पाकिस्तान के कत्ल में खावर भट्ट का भी उतना ही हाथ है जितना मुजीबुर रहमान का। इल्जाम उनका बहुत बुरा हुआ, मुजीबुर रहमान का, इंदिरा गांधी का क्या है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ के बताओ क्या है। साबिक तालिब-इल्म जाहिद अहमद की ऑडियो आवाज सुनाने की इजाजत है। नासिर वाक़ई शायरी इनके पास है। अरे हमारे मुस्तकिल तालिब-इल्म साथी थे, यहाँ पर हमारे साथ पढ़ते थे, बल्कि जब मैं सामने पढ़ाता था वहाँ से भी वो मुस्तकिल आने वाले थे। फिर आपको पता है कि वो कैंसर में मुब्तला हो गए और फिर वो इस हालत के अंदर भी व्हील चेयर पे यहाँ आते रहे हैं। उन्हीं की आवाज है, वो आपको सुना रहे हैं। हाँ बेटा कुछ कह रहा हूँ, जरा इसकी बात उधर सुने। कौन करे? अब बंद कर दिया, उसको रहने दे किसी जगह पर, इसी पे रख के कर दे, एक साइड उसकी ऊंची रहे। इसका स्पीकर कहाँ है? इसका स्पीकर पीछे नहीं, स्पीकर कहाँ है? ठीक है, मैंने कहा था इसकी आवाज ऊंची कर दो, आप सुनते नहीं। तो क्या आपको कहते हैं आवाज ठीक करनी जाए?
جائیں جائیں جائیں.
قتل حسین ہم تو سمجھے کہ چھو رہے ہیں پتے شاخ سے رشتہ ٹوٹ نہ جائے کام رہے تھے پتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے میرے پروردگار ہم گنہگار ہیں ہمیں معاف فرما ہمیں بخش دے اے مالک دو جہاں تفصیلوں کا کوئی مالک ہے کوئی بیقون کی طاقت تیری ہے انک علی کل شیء قدیر اے پروردگار ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ کلمہ پرچم کو سربلند فرما اے اللہ فاتح کو شکست عطا فرما اے اللہ اسلامی تحریک کو اے اللہ پاک جماعت اسلامی کو اے اللہ پاک اخوان المسلمین کو اے اللہ کامیابی عطا فرما اے اللہ مجاہدین کی مدد نصرت فرما اے اللہ پاک ہمیں حق کا ساتھ دینا حق کے ساتھ چلنے حق کے ساتھ جینے حق کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما آمین 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 اپنے نیک اور سارے لوگوں کے ساتھ شامل فرما آمین اے پروردگار ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ تیرے بندے ہیں ہمیں صرف تیرا کیا بیچنے کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ ہمارے ساتھ رسول فرما بچوں کو دیکھ کر بنانا اے رسول کل اے رحمت کو مجید کو منصفائی کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما آمین اے اللہ میری اہلیت کو اے اللہ کی اصل ایمان والی خوشی والی کی نصیب فرما میرے والد صاحب کی وجہ فرما میری بالا بنے فرما کرم فرما اے اللہ میرے والد صاحب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا اے پروردگار میری بالا کو اے اللہ پاک خوشی والی خیر والی برکت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ سب کو اے اللہ قیامت کے دن وعدہ کیجیے اے اللہ پاک ہمارے اوپر اپنا خاص کرم و فضل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ
نہ ابھی آپ نے محترم زاہد صاحب کی آواز کو سنا، ان کا درد آپ تک پہنچا. اگر میں اور آپ بھی اپنے گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی امی، اپنے ابو، اپنے ملک کے لیے یوں ہی دعائیں کریں، یہ ظاہر گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ یہ دعائیں کر رہے، تو آئندہ کی نسل تبدیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اس نظم نے بھی جو اقبال کا کلام پڑھا اور یہ دعا بھی اس نے ہمارے اوپر اثرات مرتب کیے ہیں، اس کا اجر انہیں عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہ یقیناً بلند ہوئے. یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں اس کی بشارت سنائی ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہے اس کی وجہ سے پہلا حصہ جہاں پہ آپ ہیں وہ مقام مستقر بن جاتا ہے، اور درجات کو بڑھا کے دوسری جگہ جب بھیج دیتے ہیں وہ مقام بن جاتا ہے. تو اللہ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. اور جو دعا انہوں نے کی ہے آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. شکریہ.